الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے بخاری سماعت کر رہے ہیں اور بخاری شریف سے آج ہماری حدیث نمبر 142 اور 143 ہے۔ حدیث نمبر 142 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو آپ دعا فرماتے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آپ فرماتے ہیں اے اللہ، میں خبث اور خبائث سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی کہ یہ بیت الخلاء کے اندر جانے کی دعا ہے۔ آپ نے شیاطین سے آپ نے پناہ مانگی ہے۔ آپ کا پناہ مانگنا یہ آپ کی عبودیت تھی اور امت کے لیے تعلیم تھی۔ جب میں اللہ کا نبی ہو کر شیاطین سے پناہ مانگ رہا ہوں تو امت تمہیں بھی زیادہ شیطان سے پناہ مانگنی ہے۔ اب ایک بات کا خیال رکھا جائے گا، جب بیت الخلاء کے اندر جاتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ الٹا پیر اندر رکھیں گے اور داخل ہونے سے پہلے ہی دعا پڑھیں گے، نہ کہ اندر جانے کے بعد۔ داخل ہونے سے دعائیں پہلے پڑھی جاتی ہیں، چونکہ وہ ناپاک جگہیں ہوتی ہیں اور ناپاک جگہوں میں اللہ کا ذکر بولیے نہیں کر سکتے۔ وہاں کچھ بھی کوئی سبحان اللہ کہنا چاہے زبان سے تو وہ بھی بولیے منع ہے، لیکن ہاں کوئی دل میں کوئی سبحان اللہ کہے تو وہ شرعاً جائز ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ ایک بات کا خیال رکھیں، الٹا پیر رکھیں گے، جب باہر آئیں گے تو سیدھا پیر رکھیں گے، یہ ہے سنت مبارکہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، بعض نے انگوٹھی پہنی ہوتی ہے اور انگوٹھی پہ اللہ کا نام یا محمد رسول اللہ یا کلمہ طیبہ یا کوئی اور اللہ کا اسم لکھا ہوا ہے تو اس انگوٹھی کو اتار کے جائیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں بات ملتی ہے کہ حضور نے جو انگوٹھی پہنتے تھے بطور مہر کے لیے اس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ آپ اس انگوٹھی کو اتار لیتے اور پھر بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد اس دوبارہ انگوٹھی کو آپ پہن لیتے۔ اسی سے علماء نے ایک مسئلہ یہ بیان کیا کہ بعد نے پوچھا کہ کسی کے گلے میں تعویذ ہوتا ہے، اب وہ تعویذ جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، کیا وہ تعویذ پہن کر باتھ روم میں جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تعویذ پہ ڈلا ہوا ہے غلاف کپڑا چمڑے میں، وہ بند ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ یا فرض کر لیجئے کسی کی جیب آگے ہے یا سائڈ کی جیب ہے اور اس میں اس نے قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے، وہ نقش لکھا ہوا ہے، تو وہ چونکہ جیب میں ہے، وہ بہتر کیا ہے کہ اس کو اندر باہر رکھ دے، اگر بھول جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ سب اندر ہے۔ اور ویسے ہی کوئی نظر آ رہا ہو تو پھر اب اندر لے جانے کی اجازت بولیے نہیں ہے۔ تو یہ ادب و احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ صحابہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں استنجا کی بھی تعلیم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تو معلم بن کر ہی تو آیا ہوں، میں آیا ہوں تمہیں سکھانے کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے اور بتایا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ شیاطین جو ہیں وہ بیت الخلاء میں پناہ لیتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، ان کے ٹھکانے کی جگہ ہوتی ہے، اس لیے اس سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ زمانے قدیم میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پہلے سب کچھ باہر بنا ہوتا تھا، سب کچھ باہر، اور اب وہ ہمارے ہو گئے گھروں کے اندر۔ اب شرع نے یہ بھی مسئلہ ایک بتاتا چلوں، جب بیت الخلاء اور باتھ روم چونکہ اب ہمارے یہاں اٹیچ ہوتے ہیں، جس میں WC بھی لگی ہوتی ہے اور نہانے کی جگہ بھی، اس کا دروازہ ایک ہی ہے، تو اب بسم اللہ باہر ہی پڑھیں گے، اندر نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن ہاں اگر نہانے کی جگہ ہو، اس کا دروازہ علیحدہ ہو، تو پھر اس نہانے کی جگہ کے اندر بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں وضو کرنے کے لیے۔ لیکن جہاں WC لگی ہوئی ہے اور ساتھ جگہ بھی ہے نہانے والی، دروازہ ایک ہی ہے، تو اس غسل خانے میں بسم اللہ وضو کے لیے بولیے نہیں پڑھ سکتے۔ چلتے ہیں اگلی حدیث مبارکہ کی طرف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حدیث نمبر 43 بخاری کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء گئے نا اندر، تو میں نے ان کے لیے پانی بھر کر رکھ دیا۔ جب حضور تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو فرمایا، پوچھا یہ پانی کس سے رکھا ہے؟
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ پانی جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کر آپ نے فرمایا اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما. اور ایک حدیث بخاری میں اور موجود ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فکر عطا فرماتا ہے. تو جن کے لیے رسول اللہ نے دعائیں کی ہوں تو ان کو اللہ نے کتنی سمجھ عطا فرمائی ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے استنجا نہیں کیا، صرف پتھر سے استعمال کیا ہے یا ڈیلے سے آپ نے استنجا کیا ہے. حالانکہ ان کا یہ نظریہ باطل ہے. آپ نے کئی موقعوں پر ڈیلے سے استنجا بھی کیا ہے جہاں پانی موجود نہ تھا، اور جب پانی موجود تھا تو آپ نے پانی سے ہی استنجا فرمایا ہے. صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ مصنف ابن شیبہ کے اندر بھی ایک بات موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجے سے فارغ ہوتے بیت الخلاء سے آپ استنجا کرتے، اس کے بعد پانی سے آپ وضو فرمایا کرتے تھے. حضرت محترم ایک بات آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر جب بیت الخلاء گئے پانی دیکھا تو آپ نے ان کا کیا ادب. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے اگر کوئی پیر صاحب ہو، کوئی استاد ہو، کوئی بڑا ہو تو چھوٹے پر لازم ہے جو اس کا شاگرد ہے کہ وہ اپنے استاد کی عزت کرے، اس کی تکریم کرے، اس کے لیے پانی کا اہتمام کر دے. تو کیا ہوگا؟ اس کی تکریم بھی ہوگی، جہاں اجر بھی ملے گا وہاں دعائیں بھی ملیں گی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا عطا فرمائی. عبد الرحمن بن مہدی، ایک کتاب بڑی مشہور معروف ہے داتا علی حجویری کی کشف المحجوب، اس میں لکھا ہے کہ میں امام مالک کی خدمت میں 20 سال رہا. آخری بات بس، اور بہت بہترین بات فرماتے ہیں 20 سال رہا میں، 20 سال میں سے 18 سال آپ نے مجھے ادب سکھایا ہے اور 2 سال مجھے علم پڑھایا. اسی طرح ہمارے بعض آستانوں پر ادب زیادہ سکھایا جاتا ہے، علم کم پڑھایا جاتا ہے، چونکہ علم کا جو پہلا درجہ وہ ادب ہی ہے. اگر ادب ہی نہ ہو تو علم حاصل نہیں ہو سکتا، اور علم حاصل ہونے کے بعد اگر ادب نہ ہو تو اس کا علم اسے نفع بولیے نہیں دے سکتا. تو عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کاش میں 2 سال ادب اور پڑھا دیتے، مجھے علم نہ پڑھایا ہوتا، مجھے ادب ہی پڑھایا ہوتا، چونکہ ادب میں پوشیدہ علم ہی ہوتا ہے. تو یہ ادب انہوں نے کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا عطا فرمائی. اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے